اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسری نشست ہے. اور سلسلہ گفتگو اس بات تک پہنچا تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور جب عشاء کا وقت ہوا تو وہ بھائی روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا ہے؟ تو ایک دم یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جھوٹ بولنے لگے اور کہنے لگے، ابا جی ہم نے دوڑ لگائی، یوسف کو بٹھایا اپنے سامان کے پاس، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور وہ بھیڑیا یوسف کو کھا کے چلا گیا۔ اچھا، اور ابا جی یہ یوسف کی قمیض ہے، دیکھیں خون سے لت پت ہے، یہ خون ہی خون لگا ہے یوسف کی قمیض پر، اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قمیض کو دیکھا، فرمایا کیا بھیڑیا کوئی پڑھا لکھا تھا؟ اندر سے میرے بیٹے یوسف کو تو کھا گیا، لیکن قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، قرآن نے اسے نقل کیا ہے، خدا کی قسم اس جملے میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بے شمار سبق رکھ دیے ہیں۔ نبی ہے اللہ کا حضرت یعقوب علیہ السلام، عام بندہ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی صاحبزادہ نہیں، نبی ہے اللہ کا، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی بننے والا ہے۔ مصیبت آ گئی اللہ کے پیغمبر پر، مشکل آ گئی اللہ کے پیغمبر پر، اور مشکل بھی اتنی دردناک کہ یوسف جیسا بیٹا پیغمبر سے جدا ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیغمبر نے اس موقع پہ کیا کیا، جو پیغمبر نے کیا وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر نے یہ جملہ کہا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ او میرے بیٹو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ میرا بیٹا یوسف اس وقت کدھر ہے، کس حال میں ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن غیب دان نہیں، اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن حاضر و ناظر نہیں۔ مجھ پہ مشکل آ گئی ہے، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، متصرف الامور نہیں۔ اور بیٹو تم جو کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اس موقع پہ کیا کہنے لگا ہوں، فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فصبر جمیل، صبر بڑی اچھی چیز ہے۔ دو مسئلے یاد کر میرے بھائی۔ پہلا مسئلہ، قرآن کے اندر سیر کر، دنیا کے شہروں کی بڑی تجھے سیر کی شوق ہے، لیکن قرآن کی بھی تو کبھی سیر کرنا۔ قرآن تجھے یہ بات سمجھائے گا، نبی کا کام صبر کرنا ہے، ولی کا کام صبر کرنا ہے، ایمان والوں کا کام صبر کرنا ہے، اور مشکل کشا حاجت روا مرضیوں والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔
اس لیے کہ صبر وہ کرتا ہے جس کی مرضی نہیں چلتی، جس کے پاس اختیار نہیں، جس کے پاس کنٹرول نہیں، بے بس ہے، لاچار ہے، صبر وہی کرتا ہے۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میں صبر کروں گا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، نام ہے ابراہیم، پیغمبر کا بیٹا، امام الانبیاء علیہ السلام کا بیٹا۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے، روح نکل رہی ہے نبی علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں نبی علیہ السلام کے بیٹے کی روح نکل رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کی روح کو روک نہ سکے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا نیٹا مقرر ہے، اور جب نیٹا پورا ہو جائے تو نبی کے ہاتھوں میں نبی کے اپنے بیٹے کی روح نکل جاتی ہے، نبی اپنے بیٹے کی روح کو بھی روک نہیں سکتا۔ بیٹا فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، زبان سے کوئی گلہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا آنسو تو نکل جاتے ہیں محبت کی وجہ سے، اور زبان سے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم میرا بیٹا تیری جدائی پہ میں محمد بڑا غمگین ہوں، لیکن کر کچھ نہیں سکتا، صبر کے سوا کر کچھ نہیں سکتا۔ اصل چیز صبر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، صبر کیا، اپنے بدن سے بیماری دور نہ کر سکے، اس لیے کہ بیماریاں لگانے والا بھی اکیلا اللہ ہے، بیماریاں ہٹانے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ آج کیا کیا جائے، لوگوں کا برا حال ہے، جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، نام کا وہ پیر ہے، حقیقت میں ایمان کا ڈاکو ہے۔ لوگ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، مار رہا ہے 2 ڈنڈے، تمہیں شفا مل جائے گی۔ فوٹو سٹیٹ تعویذ رکھے ہوئے ہیں، وہ فوٹو سٹیٹ تعویذ سب کو دیے جا رہا ہے، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور میرے بھائی، اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہا، کوئی تعویذ لکھ کے نبی نے اپنے گلے میں نہیں ڈالا، کوئی اور ہیلا بھی اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر کو یقین تھا، پیغمبر کا یہ عقیدہ تھا، بیماریاں لگاتا بھی وہی ہے، بیماریاں ہٹاتا بھی وہی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ، میں بھی بیمار ہو جاؤں تو میں بھی اپنی بیماری دور نہیں کر سکتا، میری بیماری بھی دور میرا اللہ ہی کرتا ہے۔ یہاں تو گلی گلی ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں جی، تعویذوں کے اڈے کھول کے بیٹھے ہیں، اس لیے ایمان کو نہ ضائع کر۔ تو صبر کیا نبی نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سے بیمار ہیں، صبر کیا۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے فوت ہو گئے، صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا، صبر کیا۔ اس لیے قرآن بھی تو کہتا ہے لوگو صبر کرو۔ کون لوگ ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، کبھی تمہارے پیارے رشتہ دار مر جائیں گے، کبھی مال میں نقصان آ جائے گا، کبھی فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ بشر الصابرین، ان مصیبتوں میں جو صبر کریں گے انہیں خوشخبریاں سناؤ۔ اللہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جن پہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ کسی قبر کی طرف نہیں بھاگتے، کسی تعویذ فروش کی طرف نہیں بھاگتے، کسی بت کی طرف نہیں بھاگتے، بلکہ وہ ہر مصیبت میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں تکلیفیں تو لگی رہیں گی۔ تو پہلا مسئلہ یاد کرو، نبیوں کا کام صبر کرنا، ولیوں کا کام صبر کرنا، اور صبر وہی کرتا ہے جو مشکل کشا نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یاد کر، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فصبر جمیل، میرا بیٹا یوسف گم ہو گیا ہے، میں صبر کروں گا، ماتم نہیں کروں گا۔ آج تو فقیر آتا ہے نا محرم میں، کہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین۔ ماتم کی گنجائش نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اسلام میں ہے۔ اسلام ماتم کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ کتنا بڑا امتحان آ گیا ہے، لیکن نبی کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے فصبر جمیل۔ خیال کرنا کیسا صبر ہے۔ ذرا چلے چلتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگ گئی، ہماری ماں پہ تہمت لگ گئی۔ نبی علیہ السلام بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان، سچوں کا سردار ابو بکر صدیق بھی پریشان۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ پہ تہمت لگ گئی، میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں گھر چلی جاؤں۔ میں گھر پہنچی، دیکھتی کیا ہوں بابا صدیق اکبر بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ میں کہتی ہوں ابا تجھے تو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، اماں تجھے تو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں۔ دونوں رو رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کافی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام خود چل کے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کو بلاؤ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے بلایا گیا، میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جس سے میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں کہہ دوں کہ گناہگار ہوں تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں بے گناہ ہوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے آج میرا حال بھی وہی ہے جو یوسف کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہوئے تو کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور بیٹو میں صبر کروں گا اور جو بات تم کہہ رہے ہو اللہ ہی سے اس کے معاملے میں مدد مانگوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے بھی کہا اللہ کے نبی مثلی و مثلکم مثل یعقوب ولدہ، آج میرا اور تمہارا حال وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا تھا۔ میں بھی اللہ کے دربار میں اپیل کرتی ہوں ربا
تیرا نبی میرا سرتاج امام الانبیاء تو ضرور ہے لیکن غیب دان نہیں. تیرا نبی میرا سرتاج خاتم الانبیاء تو ضرور ہے لیکن حاضر ناظر نہیں. تیرا نبی میرا سرتاج صاحب قرآن صاحب معراج ضرور ہے لیکن دلوں کے حال جاننے والا نہیں. اللہ میں تیری عدالت میں اپیل کرنے لگی ہوں، اللہ میرے مسئلے کا فیصلہ فرما دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اتار کے حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں آج میرا بھی وہی حال ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بڑا سبق ہے اس مسئلے میں. واللہ المستعان علی ما تصفون. نبی پہ مصیبت آ گئی. اب دیکھتے ہیں نبی نے اس مصیبت میں مدد کے لیے کسے پکارا. قرآن کی طرف توجہ تو کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا باپ حضرت اسحاق نبی ہے لیکن اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں پکارا. اپنا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی ہے لیکن اپنے دادا کو نہیں پکارا. آج تو لوگوں پہ مصیبت تکلیف کی گھڑی آتی ہے، کوئی کہتا ہے یا پیر بابا مدد، کوئی کہتا ہے یا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی مدد، کوئی کہتا ہے یا بری امام مدد، کوئی کہتا ہے یا غازی مدد، کوئی کہتا ہے یا عبداللہ شاہ غازی مدد، کوئی کہتا ہے یا فاطمہ الزہرا مدد، کوئی کہتا ہے یا حسن مدد، کوئی کہتا ہے یا حسین مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا عزیر مدد، کوئی کہتا ہے یا عیسیٰ مدد، کوئی کہتا ہے یا مریم مدد. قرآن سے بھی تو پوچھنا. حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی تو یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اپنے باپ حضرت اسحاق اللہ کے نبی کو نہیں پکارا، اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں پکارا. کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. او میرے بیٹو میں نبی ہوں اور نبیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں بادشاہو یہ تو نبیوں کو نہیں مانتے، یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے. آسان سی بات ہے جس پہ جو فتویٰ لگا دو. کئی فقیر کہہ دیں کہ او جی اے تا کلمہ ہی نہیں مندے جی. او میرے بھائی خیال کر، نبیوں کو مان ولیوں کو مان، لیکن کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نبیوں کو بھی مان، نبیوں کی بھی مان، ولیوں کو بھی مان، ولیوں کی بھی مان. نبیوں کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ ہے نبیوں والا، ولیوں کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ ہے ولیوں والا. جس کا عقیدہ نبیوں سے نہیں ملتا یہ نبیوں کا منکر ہے، جس کا عقیدہ ولیوں سے نہیں ملتا یہ ولیوں کا منکر ہے. میں تجھے بتاؤں نا نبیوں کا عقیدہ کیا ہے. قرآن تجھے بتائے گا نبیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے. ہر نبی جب اس پہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، کسی نبی نے دوسرے نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی نے کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی نے دوسرے ولی کو نہیں پکارا. ابراہیم خلیل اللہ پہ مصیبت آئی تو صرف اللہ ہی کو پکارا.
آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی صرف اللہ ہی کو پکارا، نوح علیہ السلام پہ مصیبت آئی صرف اللہ ہی کو پکارا، یونس علیہ السلام پہ مصیبت آئی صرف اللہ ہی کو پکارا، ایوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی صرف اللہ ہی کو پکارا، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی صرف اللہ ہی کو پکارا۔ بدر کے میدان میں آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ ہی کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ یہ ہے نبیوں کا عقیدہ۔ اب جو کھڑا ہے فقیر اور کہتا ہے یا علی مدد، اس کا نبیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کھڑا ہے کہتا ہے یا پیر بابا مدد، اس کا نبیوں سے کیا تعلق؟ کھڑا ہے کہتا ہے یا پنجتن پاک مدد، اس کا نبیوں سے کیا تعلق؟ نبیوں کا عقیدہ پکاریں سننے والا اکیلا کون؟ قرآن سن ذرا۔ حضرت آدم علیہ السلام سارے نبیوں کا دادا ہے۔ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت بھی بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی ہے؟ قرآن تو سچ کہے گا انشاءاللہ، اور یقیناً سچ کہتا ہے۔ آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی اپنی زبان میں، لیکن اللہ نے کہا آدم میں کیسے راضی ہوتا ہوں یہ میں خود تجھے سکھاؤں گا۔ اب وہ کلمے کون سے ہیں؟ سورہ اعراف میں چلا جا، قرآن خود وہ کلمے بیان کرتا ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کو سمجھنا میرے بھائی۔ آدم علیہ السلام کی دعا میرے ساتھ ذرا پڑھ۔ کالا، آگے کیا؟ ربنا، سارے کہو ربنا۔ ربنا پہ زور دو، ربنا 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 ربنا۔ کوئی وسیلہ کوئی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ یہ تو کہتا ہے جی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، وسیلے کے بغیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ ہاں جی، ڈی سی سے ملنے کے لیے چپڑاسی کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی مثالیں دے دی۔ قرآن دیکھنا، آدم علیہ السلام کیسے دعا کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے ربا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اگر تو نے بخشش نہ کی تو ہم بڑے نقصان اور خسارے میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ اب کچھ لوگوں نے یہاں ایک گپ مشہور کی ہوئی ہے۔ کیا مشہور کی ہوئی ہے؟ ایک گپ۔ وہ گپ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے محمد کا وسیلہ ہے، اللہم بحق محمد۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی یہ دعا مانگ کے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ مسئلہ ہے قرآن کا۔ اور یہ جو لوگ سناتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے محمد کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پوچھا آدم تو میرے اس نبی کو کیسے جانتا ہے؟ وہ تو آخری نبی ہے اور تو پہلا نبی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ جب میں تیرے عرش کے قریب آیا تھا نا تو تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا محمد، تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا محمد۔
میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی اونچی ہستی ہے، اس لیے میں اس کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نرا جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف جو بات آئے وہ کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ آگے چلو، حضرت نوح علیہ السلام، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر پہ کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تیرا نبی نوح مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر میرا بدلہ لے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام گرفتار ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ قرآن سے پوچھنا یونس علیہ السلام نے کسے پکارا؟ قرآن جواب دیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مسئلہ کیا نکلا؟ قرآن کا مسئلہ، سارے نبیوں کا عقیدہ، سارے ولیوں کا عقیدہ کہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، او میرے بیٹو یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ قمیص پہ خون لگا ہوا ہے، مجھے تو حقیقت کا پتہ نہیں، میں تو اپنے اللہ سے مدد مانگنے والا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارے بھیڑیے بلائے، جنگل میں اعلان کروایا سارے بھیڑیے جمع ہو جاؤ، سارے بھیڑیے لین حاضر ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ تو آگے سے بھیڑیوں کا جو سردار تھا نا، ان کا لیڈر، قائد، وہ کہنے لگا حضرت جی ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا، اگر ہم نے کھایا ہو تو ہمارا انجام 14ویں صدی کے مولویوں کے ساتھ ہو جائے۔ جی یہ بات بڑی مشہور ہے، لیکن خیال کرو یہ سفید جھوٹ ہے۔ سمجھو بات کو، ایک طرف عقیدہ آئی، جو لوگ یہ گپ سناتے ہیں نا ان کا عقیدہ ہے نبی چھوڑو ولی چھوڑو، ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، ایک طرف ان کا عقیدہ یہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نبی کس سے پوچھ رہا ہے؟ بھیڑیوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ جو عالم الغیب ہو اسے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے خیال کر، یہ غلط بات ہے، کوئی ایسی حقیقت نہیں۔ اب ہوا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، 3 دن گزر گئے، یوسف کنویں میں پڑا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا۔ پچھلے جمعے میں نے اس پہ بات کی ہے۔ اب 3 دن گزر گئے، جو بڑا بھائی تھا یہوذا وہ چلا جاتا اور یوسف کو کھانا دے کے آ جاتا، باقیوں کا خیال تھا یوسف مر گیا ہوگا کہیں کنویں میں، چونکہ قرآن کہتا غیابت الجب، ویران کنواں تھا۔ اب ویران کنویں میں سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، اور قسم قسم کی ایسی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک مشہور بات ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ 3 دن گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ آ گیا، وہ قافلہ آیا نہیں ہے بلکہ اس کو کون لے کے آیا ہے؟ اللہ۔ قافلہ رستہ بھول گیا، قافلے کا رستہ یہ نہیں تھا، قافلے نے اور رستے پہ جانا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے قافلے کو یہاں پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہ قافلہ یہاں پہنچا، ان کے ساتھ جو ان کے خادمین تھے، نوکر تھا، اس کو کہا بھئی پانی تلاش کرو۔ وہ خادم پانی تلاش کرتے کرتے اس کنویں پہ آ گیا،
جیسے ہی اس کنویں پہ پہنچا اس نے اس کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالا، نیچے یوسف علیہ السلام تیار بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈول کنویں میں پہنچا، یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو بندہ ہے وہ ڈول کو کھینچ رہا ہے، لیکن حیران ہے بڑا، پانی کا اتنا وزن تو نہیں ہوتا، چیز کوئی وزنی ہے، کھینچے جا رہا ہے کھینچے جا رہا ہے، اور ساتھ کچھ دیر بعد نیچے جھک کے بھی دیکھتا ہے کہ آخر دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ اچانک نظر پڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر، تو میں کہا کرتا ہوں اس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، چاند تو آسمان پہ نکلا کرتا ہے، آج چاند کنویں سے کیسے نکل رہا ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تو مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے نکالا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ آیا قافلہ، ان کے ایک بندے نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، جیسے ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنا حسین بچہ، اتنا جمیل بچہ، ایسا حسین اور جمیل تو آج تک ہم نے کہیں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام، او میرے ساتھیوں بڑی خوشخبری کی بات ہے، ھذا غلام، یہاں تو کنویں کے اندر ایک بڑا حسین و جمیل بچہ پڑا ہوا ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یوسف کو لے گئے اور اپنے سامان کے اندر یوسف کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد یہاں ایک جملہ کہا کرتے ہیں بھائی بنا رہے ہیں بے وطن۔ عجیب جملہ ہے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اور اللہ بنا رہا ہے شاہ زمن۔ بھائیوں کی کوشش کیا ہے کہ یوسف بے وطن ہو جائے، یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، یوسف کا کوئی تذکرہ بھی باقی نہ رہے۔ قافلے والوں کی مرضی کیا ہے؟ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے کہ یوسف کو میں شاہ زمن بناؤں گا، یوسف کو میں اپنا نبی بناؤں گا، یوسف کو میں اونچے مقام تک پہنچاؤں گا۔ جواب دینا ہے ایمانی جذبے سے، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اس لیے اللہ کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اے میرے نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں، جنوں، فرشتوں، مولویوں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے سامان کے اندر چھپا لیا۔ بھائیوں نے سوچا چلو جا کے یوسف کا حال دیکھ تو لیں، مر کھپ گیا ہوگا یوسف۔ آ گئے وہ کنویں پر، کنویں کے اندر دیکھا تو یوسف موجود کوئی نہیں۔ کہاں گیا ہوگا یوسف؟ ایک بھائی نے کہا یار یہ قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے قریب کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تو یقینی بات ہے وہ قافلے والے یوسف کو لے گئے ہوں گے۔ یہ بھائی اس قافلے والوں کے پاس چلے گئے، 10 جوان ہیں اور ہیں بھی مقامی۔
مقامی لوگوں کا روب دبدبہ ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے، مسافر قریب ڈرتا رہتا ہے۔ یہ 10 کے 10 بھائی چلے گئے قافلے والوں کے پاس اور قافلے والوں کو کہنے لگے تم چور ہو، تم نے ہمارے غلام چوری کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہمارا بھائی، بلکہ کہہ رہے ہیں ہمارا غلام۔ قافلے والوں نے پہلے تو انکار کیا، کوئی نہیں۔ آخر وہ ڈر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لایا گیا۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سامنے بھائی کھڑے ہیں، کوئی اجنبی نہیں، اپنے بھائی کھڑے ہیں۔ تو ایک دم یہ قافلے والے کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، روز روز بھاگ جاگتا ہے گھر سے، چلو تم اس کو خرید لو، ہم اسے تم پہ بیچ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک زبردست سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بولنا چاہیے تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا میں غلام نہیں ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں بولے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام راضی نے اس کی 2 وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ فرماتے ہیں قافلے والوں کی زبان اور تھی اور ان کی زبان عبرانی تھی، تو یہ یوسف کو اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے کہا کہ تو ہمارا بھائی ہے تو ہم تجھے لے جا کے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے یوسف کو قتل کی دھمکی دی۔ یوسف غریب ڈر گیا، بچہ تھا، لہذا ڈر کے خاموش ہو گیا۔ یوسف نے کہا چلو غلام بننے میں خیر ہے، جان تو بچ جائے گی، یہ ظالم تو میری جان لے لیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش اس لیے رہے تاکہ ہمارے باپ کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے۔ قافلے والوں کو پتا چلے گا کہ ہم نبی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور نبی کے بیٹے اپنے بھائی کو غلام بنا کے بیچ رہے ہیں، تو یہ بات مصر جائے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی کہ نبی کے بیٹے نالائق ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ میرے باپ کی بدنامی ہوگی۔ یوسف نے غلامی کو تو قبول کر لیا لیکن باپ کی بدنامی نہیں ہونے دی۔ اور یہی حلالی اولاد کا یہی فرض ہے، حلالی امتی کا یہی فرض ہے، حلالی اللہ کے بندے کا یہی فرض ہے۔ 3 جملے بول گیا میں، حلالی بیٹا، حلالی امتی، حلالی بندہ اپنے رب کا۔ کون ہے حلالی بیٹا؟ وہ ہے جو اپنے باپ کو بدنام نہیں کرتا۔ حلالی بیٹا کبھی بھی جا کے گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں میں نہیں کہتا میرا باپ ظالم ہے، میرا باپ مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتا، میرا باپ مجھے پینے کے لیے نہیں دیتا، میرا باپ مجھے کپڑے نہیں دیتا، میرا باپ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ حلالی بیٹا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے باپ کو بدنام نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح حلالی امتی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن نبی کی سنت نہیں چھوڑتا، نبی کی سنت سے بے وفائی نہیں کرتا، رسم و رواج بدعات کی طرف نہیں جاتا، اللہ کے نبی کی سنت سے بغاوت نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی خیال کر، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ بدعت چھوٹا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن، اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدا بدعتها۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے امتی خیال کرنا، جس طرح جس بندے کے عقیدے میں شرک ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اسی طرح جو بندہ بدعت کرتا ہے اس کا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اب سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت ہے وہ سنت ہے۔ بولو، نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت ہے وہ داڑھی رکھنا، اذان،
نکاح، ولیمہ، تراویح سنت ہے۔ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور لوگ اسے دین سمجھ کے کریں، کیا سمجھ کے کریں؟ کیا سمجھ کے کریں؟ اللہ کے نبی سے بھی ثابت نہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں، وہ نیکی اللہ کے نبی کو بھی نہیں ملی، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے بعد کوئی بندہ آ کے کہتا ہے مجھے ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس نیکی کا پتہ نبی کو بھی نہیں چلا، نعوذ باللہ من ذالک، جس نیکی کا پتہ صحابہ کو بھی نہیں چلا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کام نبی نے بھی نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، اس کام کو اگر کوئی دین سمجھ کے کرے تو وہ کیا بنے گا؟ بدعت بنے گا۔ جواب دو گے؟ جیسے عید میلاد النبی سنت ہے یا بدعت ہے؟ بدعت ہے۔ اگلی بات کا جواب دو گے؟ چوری روزہ، چوری روزہ جانتے ہو؟ یہ سفر کا مہینہ شروع ہے نا، سفر کا، اس کی آخری بدھ جب آتی ہے نا، آخری بدھ، تو آخری بدھ کو لوگ چوری بناتے ہیں، پھر چوری بناتے ہیں، چوری کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج چوری روزہ ہے، کھا کھا کے تھکتے نہیں، ہے چوری روزہ۔ بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس دن نبی علیہ السلام صحت مند ہوئے تھے، بیمار تھے، اس دن نبی علیہ السلام کو صحت ملی ہے۔ جا کے میری بات کو سننا خدا را، یہ جھوٹ ہے۔ سفر کی آخری بدھ کو نبی علیہ السلام ٹھیک نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسی دن بیمار ہوئے تھے۔ اسی دن نبی علیہ السلام کیا ہوئے تھے؟ بیمار ہوئے تھے، سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی کیا ہو گئی تھی؟ وفات ہو گئی تھی۔ اور جس دن نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اس دن خوشی کے اندر یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ جو کام یہودیوں نے کیا تھا آج وہ کام مسلمان کر رہا ہے۔ کہاں پڑے ہوئے ہم لوگ؟ لہذا یہ بدعت ہے، لمبی چوڑی بات نہیں۔ جو کام نبی اور نبی کے صحابہ نے کیا وہ سنت، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کو کوئی دین سمجھ کے کرے گا تو وہ کام کیا ہے؟ جمعرات شریف۔ کہاں یہ جمعرات شریف تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں؟ وہاں تو 14 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ جمعرات شریف، تیجا شریف، کل شریف، بس ہر چیز کے ساتھ شریف لگائے جاؤ، کھوتا کھر کا سب حلال۔ شریف شریف شریف، کل شریف، چیلم شریف۔ او میرے بھائی، حلالی امتی بن، اور نبی کا حلالی امتی وہ ہے جو سنت پہ چلتا ہے، بدعت کے قریب نہیں جاتا۔ تیسری بات کہنے لگاؤں، اللہ کا حلالی بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا حلالی بندہ کون ہے؟ اللہ کا حلالی بندہ وہ ہے جو اللہ کا گلہ نہیں کرتا، اللہ کا گلہ ہونے نہیں دیتا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اولاد نہیں مانگتا، کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کرواتا۔ شرک کا بیمار وہ اللہ کا بھی باغی، نبی کا بھی باغی ہے۔ خیال کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہنے لگے؟ یہ تو غلام ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ چلو ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اس آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یوسف جیسے شہزادے بھائی کو بھائی بیچ رہے تھے، اور درمیان کے اندر یہ ساری دشمنی کرانے والا شیطان تھا۔ کون تھا؟ آج بھی معاشرے میں دیکھتے نہیں ہو، اخبار میں آتا ہے فلاں جگہ 4 بھائی قتل ہو گئے۔ بھائی جھگڑا کیا تھا؟ بجلی کے بل کا جھگڑا تھا، 4 بھائی قتل ہو گئے۔ فلاں جگہ 5 بھائی قتل ہو گئے، 2 بھائی قتل ہو گئے، جھگڑا کیا تھا؟
دو چار مرلے 2-4 کنال زمین کا جھگڑا تھا. اور میرے بھائی شیطان کے دھوکے بنا سب کچھ مل جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے ساتھ پیدا ہونے والا بھائی نہیں ملتا. صبر کر. اگر کوئی بھائی دوسرے بھائی سے زیادتی کر بھی رہا ہے، جس کے ساتھ ہو رہی ہے اسے صبر کرنا چاہیے. خدا کی قسم جو صبر کرتا ہے اسے اللہ عزت دیتا ہے، جیسے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی ہے. اس لیے اگر زیادتی ہو جائے صبر کرو، بھائیوں سے لڑو نہیں، بھائیوں سے بدلے نہ لو. اور اللہ کا نبی کہتا ہے المؤمن اخو المؤمن، مومن سارے آپس میں بھائی ہیں. مومن سارے آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. اس لیے خیال کرو. اللہ اکبر. ہوا کیا؟ بھائی کہنے لگے ہم اس کو بیچتے ہیں. عجیب بات ہے. قافلے والے کہنے لگے قیمت کیا لوگے؟ 2 روایتیں. ایک روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے 20 درہم کے بدلے بیچ دیا. کتنے درہم؟ اور ایک میں 22 درہم. اور انہوں نے وہ پیسے آپس میں تقسیم کر لیے. 2 درہم بھائیوں کو آ گئے. بڑا بھائی جو یہوذا تھا اس نے کچھ بھی نہ لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کے بیچ دیا. اور میرے بھائی میری اس بات کا اللہ اکبر، اللہ تجھے توفیق دے، جا کے جواب دینا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کو بیچ دیا. اپنے بھائی یوسف کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. اس بیچنے، اس سودے، اس کاروائی کا پتہ یعقوب علیہ السلام کو چلا یا کوئی نہ چلا؟ کوئی نہ چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے اور ادھر بھائی یوسف کو بیچ رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے اس کام کا، ان کے اس حال کا پتہ نہ چلا. اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے ہر کسی کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ. ہمارے کچھ نادان دوست ربیع الاول کے مہینے کے اندر علیحدہ صوفہ سجاتے ہیں، ایک نشست بناتے ہیں. فیصل آباد والا فیصل آباد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، پنڈی والا پنڈی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، ملتان والا ملتان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں. ملتان والا کہتا ہے نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں. فیصل آباد والا کہتا ہے نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں. کراچی والا کہتا ہے نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں. اور میرے بھائی یہ سارے جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے. یہ سارے جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے. اور قرآن کہتا ہے وفات کے بعد نبیوں کا ڈیرا جنت الفردوس میں ہوتا ہے. وفات کے بعد نبیوں کا ڈیرا جنت الفردوس میں ہوتا ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، مصلی پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے. ایک طرف کہتا ہے نبی علیہ السلام موجود ہیں، تقریر خود کرنے لگ جاتا ہے. ایک طرف کہتا ہے نبی علیہ السلام موجود ہیں، تقریر کے ساتھ خطبے خود دینے شروع کر دیتا ہے. حالانکہ قرآن کا مسئلہ یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کہتا ہے لوگو جس مجلس میں میرا نبی موجود ہو اس مجلس میں کسی کو اونچی آواز نکالنے کی اجازت
کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے میرے نبی کی موجودگی میں اونچی آواز کوئی کافر نکال سکتا ہے، کوئی بے ایمان نکال سکتا ہے، کوئی بے ادب نکال سکتا ہے، نبی کو ماننے والا تو نبی کی موجودگی میں اونچی آواز نہیں نکال سکتا۔ اس لیے میرے بھائی خیال کر، بیچ دیا بھائیوں نے یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے، قافلے والے یوسف کو لے کے چل پڑے مصر کی طرف، پہنچ گئے مصر کے اندر، مصر کی منڈی میں یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں پہنچے، ہر طرف یوسف کی شہرت ہو گئی، ہر چوک چوراہے کے اندر یہی آواز لگنے لگی، اور مصر کی منڈی میں آج ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے، آج سے پہلے ایسا غلام کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ پورے مصر میں شور مچ گیا، مصر کے سارے وزیر، مشیر، چودھری، ملک، خان، وڈیرے، سردار سارے مصر کی منڈی کی طرف بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں کہ ہم یوسف جیسے غلام کو خرید لیں۔ ایک شہرت ہو گئی سارے مصر کے اندر، سب نے کوشش کی یوسف کو خریدنے کی، لیکن خریدا تو عزیز مصر نے خریدا کیسے؟ اس طرح خریدا یوسف علیہ السلام کو، ترکڑے کی ایک طرف یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، دوسری طرف سونا رکھنا شروع کیا گیا۔ جب یوسف کے وزن کے برابر سونا آ گیا، یوسف کو بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر یوسف کو خرید کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی گھر والی کو کہتا ہے، اور میری بیوی زلیخا اکرمی مثوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، او میری بیوی زلیخا یہ ہے تو غلام لیکن غلام لگتا نہیں، یہ ہے تو غلام لیکن غلام لگتا نہیں ہے۔ اکرمی مسوا، او میری بیوی زلیخا اس کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ نہ کرنا، اس کو غلاموں والے کمرے میں نہ رکھنا، اس کو غلاموں والا کھانا نہ دینا، اس کے ساتھ غلاموں والی زبان نہ استعمال کرنا، اس سے غلاموں والے کام نہ کروانا۔ اکرمی مسوا، اس کی رہائش کا اچھا بندوبست کر، اس کے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کر۔ اللہ اکبر، یہ ساری کس کی قدرتیں ہیں؟ اللہ کی قدرتیں۔ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، او میری بیوی زلیخا اگر ہم نے اس کو غلام بنا کے بیچ دیا، سال 6 مہینے بعد مجھے یقین ہے بڑا نفع دے گا، اس سے زیادہ قیمت میں بک جائے گا، لیکن ہماری اولاد بھی کوئی نہیں، ہماری اولاد بھی کوئی نہیں۔ نتخذہ ولدا، اگر ہم اسے بیٹا بنا لیں تو ہے بھی بڑا حسین و جمیل، ہے بھی بڑا حسین و جمیل، بات ملتی جلتی ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہا کہ جب خطرہ ہو تو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا، موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے کدھر ڈال دینا؟ دریا میں۔ ماں پریشان ہوئی، ماں تو ماں ہوتی ہے واہ میرے اللہ۔ اللہ نے فرمایا، او موسیٰ کی ماں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، تو مجھے بیٹا دے رہی ہے، میں اللہ کا وعدہ ہے تجھے تیرا بیٹا واپس بھی کروں گا اور تیرے بیٹے کو نبی بھی بناؤں گا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم تیرے بیٹے کو لوٹائیں گے، خیال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو جاؤ پہنچو، صندوق کو دھکے مار کے سیدھا فرعون کے محل کے پاس لے جاؤ۔ وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے سامنے، فرعون نے اپنے شرطوں کو کہا اور لے آؤ صندوق کو۔ صندوق لایا گیا، جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا تو صندوق میں تو چاند بیٹھا ہوا ہے۔ صندوق میں تو کون بیٹھا ہوا ہے؟ چاند بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں بھی ایک دم آسیہ بول پڑی، فرعون کی بیوی کہنے لگی او فرعون، فرعون نے کہا قتل کر دو اسے۔ آسیہ کہنے لگی لا تقتلوہ، او فرعون اسے قتل نہ کر، دیکھ تو صحیح نہ کتنا حسین و جمیل ہے، اسے قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ خیال کرنا میرے بھائی، عجیب جملہ آ گیا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی قتل نہ کر اسے، اگر اسے بیچ دیں گے تو نفع بھی ملے گا۔ اگلے جملے پہ غور کرنا۔ اور آسیہ کہنے لگی فرعون سے تو بڑا خدا بنا پھرتا ہے، تو بڑا کیا بنا پھرتا ہے؟ اپنا بیٹا ہے کوئی نہیں، خدا بنا پھرتا ہے۔ اپنا بیٹا ہے کوئی نہیں اور تو خدا بنا پھرتا ہے۔ نتخذہ ولدا، میری گود بھی خالی ہے، میرا دل کرتا ہے میں موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لوں، میں موسیٰ کو اپنا کیا بنا لوں؟ بیٹا بنا لوں۔ آسیہ نے موسیٰ سے پیار کیا، موسیٰ نے نبی بننا تھا، آسیہ نے موسیٰ سے پیار کیا، اللہ نے اس پیار کے بدلے میں آسیہ کو ایمان عطا فرما دیا۔ اور آسیہ کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتا ہے، خدا کی قسم انسان لرز جاتا ہے۔ بیوی فرعون کی ہے، وقت موت کا ہے، اللہ نے جنت کو اٹھا کے آسیہ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے کہا جس بنگلے پہ ہاتھ رکھ وہ بنگلہ آج سے ہی تیرا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ڈٹ جا ایمان اور عقیدے کے مسئلے پہ۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی سے پہنچ گئے عزیز مصر کے گھر، وہاں کیا ہوا اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔